بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ M2M اردو دیکھ رہے ہیں اور پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یا میزائل پروگرام ہے، یہ انٹرنیشنل طور پر مسلمہ ہے، اور اس کے جو سیف گارڈز ہیں، اس کے حوالے سے جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے، اس کی جو رپورٹس ہیں، ان کے جو معائنہ کار پاکستان آتے رہے ہیں، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اصل میں تکلیف کس کو ہے؟ تکلیف انڈیا کو ہے، کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہے، اور جتنا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ساتھ ہی ساتھ علاقے کے اندر جو انڈیا ایک تھانے داری اپنی قائم کرنا چاہتا ہے، اس تھانے داری کو پاکستان نے روکا ہوا ہے۔ اور ہم بار بار بات کرتے ہیں اسٹریٹجک بیلنس کی، وہ جو توازن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ روایتی دشمن ہے ہمارا بھارت، خود وہ ہتھیاروں کے انبار لگا رہا ہے، سب سے بڑا خریدار ہے امریکہ سے اور اسرائیل سے، اور یہ جو واردات ڈالی گئی کہ 4 پاکستانی کمپنیز کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، یہ مکمل طور پر دفتر خارجہ اور پاکستان کا ایک واضح طور پر موقف سامنے آ چکا کہ جانبدارانہ بھی ہیں، متعصبانہ بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کسی بھی خطرے اور دفاع کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں، اور ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، صرف وہ خطرات جن کا جس کو ہم ایکسٹرنل تھریٹ کہتے ہیں یا بیرونی خطرہ کہتے ہیں، ان سے نپٹنا مقصد ہے۔ اور جو سیف گارڈ کی اگر اب بات کی جائے تو یہ سیف گارڈ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل طور پر جو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کے اس پروگرام کی وہ وقتاً فوقتاً یہاں پہ آتے ہیں، دورے کرتے ہیں، سائٹس پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہم تو اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو زیادہ تر اپنی جو انرجی کی جنریشن ہے، توانائی کی پیداوار ہے، اس میں استعمال کر رہے ہیں، جو سماجی اقتصادی ترقی ہے اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر جو ہمارے ہاں، آپ یقین مانیے، چونکہ ہم اس سارے پروسیس سے گزرے، ہم نے دیکھا جو ہمارے ہاں ایک جامع ادارہ جاتی قانونی فریم ورک ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، وہ کسی اور ملک میں بہت کم ہے، اور یہ نشاندہی کرتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ ایک ذمہ دار جو ملک ہے، ایٹمی ملک، اس کی ذمہ داریوں کی یہ نشاندہی کرتا ہے۔ پھر ہم نے متعدد مرتبہ یہ آفر کی کہ انٹرنیشنل نان پرولیفریشن جو رجیم ہے اس کو ہم جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امتیازی بنیادوں پر نہیں، عدم امتیاز کی بنا پر، اور وہ شرائط سب کے لیے پھر ایک جیسی ہوں۔ اور پھر جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں انڈیا کے مقابلے میں، آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے وہ یورینیم چوری ہو جاتا ہے، کبھی ان کی وہ جو سائٹس ہیں اس میں سے وہ تابکاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ آج تک یہ چیزیں نہیں ہیں، اتنا ہمارا یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ اتنا سیف ہے۔ آئیے، یہ کہ میں بار بار اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، اور ہم جتنے بھی عالمی تقاضے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور پھر جتنے بھی معاہدے ہیں ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے، ان کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے اس کو عمل درآمد بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پاکستان نے کبھی بھی جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس حوالے سے، اس کو کبھی بھی پاکستان نے بریچ نہیں کیا ہے۔ ایک اور بات، چونکہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اس پہ بات کرتے ہوئے بھی انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ انڈیا کا جو ریکارڈ ہے نیوکلیئر مٹیریل تھیفٹ، ایٹمی چوری کے حوالے سے، اور ان آتھورائزڈ ڈائیورژنس اس حوالے سے، وہ
پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، علاقے کے لیے تو ہے ہی ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لیکن جو پاکستان کے سیف گارڈز ہیں وہ علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی جو ہے مسلمہ ہیں۔ پھر جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، پاکستان اس کا استعمال کر رہا ہے زراعت میں، میڈیسن میں، انڈسٹری میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسانی زندگیوں کو بچانے کے حوالے سے بھی جس کا استعمال جو ہو رہا ہے، جبکہ جو انڈیا ہے اس کا فوکس ہے کہ وہ علاقے کا تھانے دار بنے، اجارہ داری قائم کرے، اور وہ پاکستان کا جو پیسفل اپروچ ہے وہ بھی اس کے بالکل اس کے خلاف ہے، وہ اس کو اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے نیوکلیئر اور جو پرولیفریشن ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، مس یوز کے حوالے سے، وہ کمٹمنٹ ہر سطح پر مانی گئی ہے۔ پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو گارنٹی دیتی ہے، ضمانت دیتی ہے، مانیٹرنگ کرتی ہے، اوور سائٹ کا کام کرتی ہے، اور وہ پاکستان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں اس کے حوالے سے جو فیصلہ ساز، ایک سب سے بڑا فیصلہ ساز جو ہے یہ ادارہ ہے۔ اور دیکھیں انڈیا نے انکار کیا سی ٹی بی ٹی پر سائن کرنے سے۔ ہم نے تو کہا کہ اگر انڈیا اس کے اوپر دستخط کرتا ہے تو ہم بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن انڈیا نے انکار کیا۔ تو ہم وہی پاکستان کا ایک موقف ہے بار بار کہ ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر ہم علاقائی امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کا یہ علاقائی امن کے حوالے سے جو کردار ہے اس کو مانا گیا ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس سے پوری طرح آگاہ ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔